صحابہ کرام میں یہ جب آیت اتری نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، سنیوں کو تو یاد ہے نا یہ آیت، یاد ہے نا آپ کو؟ جب یہ پڑھتے ہیں تو حالانکہ اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود پاک پڑھتے ہیں، مومنو تم بھی پڑھو، تو ہم اگر نہیں بھی کہتے تو جو سنتے ہیں وہ درود پاک پڑھنے لگ پڑتے ہیں، تو اتنی مشہور آیت ہے۔ تو جب یہ آیت اتری نا تو اس پہ گفتگو ہو رہی تھی، اس کے مسائل سمجھے جا رہے تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کی کیف علمنا کیف نصلی علیک یا رسول اللہ، ہمیں یہ بات تو معلوم ہوگی کہ ہم کیف نسلم علیک، ہم آپ پہ کیسے سلام پڑھیں، یہ تو ہمیں معلوم ہو گیا، کیونکہ نماز میں ہم پڑھتے ہیں السلام علیک ایھا النبی، کیا پڑھتے ہیں؟ بولے ذرا، السلام علیک ایھا النبی۔ ترجمہ بھی کبھی ذہن میں رکھا کرو، ترجمہ کیا بنتا ہے؟ السلام علیک، سلامتی ہو تم پر، ایھا النبی، اے نبی۔ تم پر نماز میں تو کوئی نہیں ہوتا، تم تو حاضر کو ہوتا ہے۔ سنیے ذرا، کوئی نہیں تھوڑی میں نے اتو گلا لنگی جا رہی ہے، تم حاضر کو خطاب ہو رہا ہے، تم سامنے والے کو بندہ کہہ سکتا ہے، غیب کو تو وہ کہتے ہیں، یہ تو غائب ضمیر ہے، اس کو تو وہ کہتے ہیں، انہوں نے، اس نے، وہ وغیرہ، یہ کہا جاتا ہے نا۔ تم اور تو کس کو کہا جاتا ہے؟ جو حکم لینے کے لیے سامنے ہو۔ تو ہم پڑھتے ہیں نماز میں السلام علیک ایھا النبی، سلامتی ہو، سلام ہو تم پر اے نبی۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ سلام ہم ایسے پڑھتے ہیں، یہ بتا دیجئے کیف نصلی، ہم آپ پہ صلاۃ کیسے پڑھیں؟ قرآن میں حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، سلام تو ہم پڑھتے ہیں، صلاۃ کا بتا دیجئے صلاۃ کیسے پڑھنی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، سنیے، فرمایا صلاۃ یوں پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی اس آل کو نماز میں بھی علیحدہ نہیں کیا۔ آج ہمیں فتوے لگ گئے ہیں، کوئی آل کا نام لے لو، کہتے پتہ نہیں کون سے نظریے کا بندہ ہے۔ فرمایا نماز میں، فرمایا میں سکھا رہا ہوں، میں محمد الرسول اللہ ہو کہ اللہ کا برگزیدہ نبی پیغمبر جس نے دین تمہیں لے کے دیا، یہ سکھا رہا ہوں کہ نماز میں درود پڑھنا ہے وہ والا جس میں آل کا ذکر آئے گا۔ تو نماز میں آپ نے سلام بھی پڑھ لیا اور نماز میں صلاۃ بھی پڑھ لی، لیکن صلاۃ و سلام میں شامل ایک تو نبی کی ذات ہے اور دوسری نبی کی، بولیں ذرا، آل ہے، دوسری نبی کی آل ہے۔ نبی